کا ذکر ہے، جنگوں سے کہیں زیادہ منافقت کا ذکر ہے. منافقت کی بات ہوئی، وہ اصل مسئلہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف پانی سے گزر کر، چلو فرعون تو پیچھے رہ گیا، اب وہ صحرا میں ہے، سینا میں ہے. وہاں انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نفاق کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے کریئر میں دو حصے ہیں، ایک تو فرعون کا سامنا کرنا ہے، فرعون کی مصیبت، دوسری منافقت کی مصیبت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ایک تو قریش کی مصیبت اور دوسری منافقت کی مصیبت. یعنی جو سیکوینس ہے، جو سیرت بھی ہے، اس میں بھی ایک طرح سے ایک پیرلل ہے. باقی انبیاء کے آپ قصے پڑھیں تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے. یا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں جیسے مکے والا دور ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں، صالح علیہ السلام کے قصے میں مکے والا دور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دونوں پہلو، مکی پہلو اور مدنی پہلو، دونوں ایک ہی سیرت میں وہ کس کے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اور پھر ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، پھر ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا. ان کے ہاں کچھ منافقون تھے، انہوں نے کہا ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جاؤ، آپ اور آپ کا بھائی جاؤ. مدینے والے جو منافق تھے انہوں نے کہا آپ جاؤ اور آپ کے جو مکے والے بھائی ہیں یہ جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، آپ پہلے تو مدینے میں آئے، پھر یہ سارا مسئلہ ہمارا مسئلہ بنا دیا. یہ تو ڈومیسٹک ایشو ہے ہی نہیں، یہ آپ کا امیگریشن ایشو ہے، آپ جاؤ، آپ حل کرو خود ہی، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. وہی بات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی تھی وہی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہ ان دونوں کی آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو جتنا ہم گہرائی سے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو اور بنی اسرائیل کی جو تمام اس کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں گے، اسی کے ذریعے ہمیں خود اپنی بات سمجھ میں آئے گی، اسی کے ذریعے غیر المغضوب علیہم ظاہر ہوگا جو فاتحہ میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس صورت کے بارے میں جو اس کا جو اوور ویو ہے، جو ایک بڑی پکچر ہے، 9 حصے بتائے تھے نا آپ کو، اب آپ خود ہی سے ریویو کر کے 9 حصے آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب وہ آپ کے ذمہ ہو گئے اب وہ 9 حصے، ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹی سی خوبصورت بات سورۃ البقرہ کے بارے میں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں. پہلا قصہ کس کا تھا؟ پھر سے بتاؤ. آدم والد ہوئے نا، والد کا قصہ ہے. دوسرا قصہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل، اولاد کا قصہ ہے. پہلا قصہ والد کا، دوسرا قصہ اولاد کا. اولاد ہے اسرائیل کی، بنی اسرائیل، والد اولاد. تیسرا قصہ کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، والد کا قصہ ہے. اور پھر چوتھا قصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، ابراہیم کی اولاد کا علیہ السلام. والد، اولاد، پھر والد، پھر اولاد. سبحان اللہ. عجیب ترتیب ہے قرآن کی، عجیب نظام ہے اس قرآن کا. آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لو آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا، آپ کو ایسی ترتیب نہیں ملے گی. آج میں نے جو یہ حصے آپ کو بتائے اور یہ جو تناسب میں نے آپ کو بتایا، آپ اندازہ کرو سورۃ البقرہ تقریباً 10 سال لگے اس کو نازل ہونے میں، ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی. سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات جو دی گئیں وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں. اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بدر سے پہلے کی ہیں، بدر سے پہلے کی ہیں، یعنی بہت ہی ابتدائی دور مدینے کا. تو یہ جب باقی مدنی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس سارے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے سورۃ البقرہ بھی نازل ہو رہی تھی. اور پھر یہ آخر میں جو جمع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں جمع کرایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب کتابت کے بغیر، لکھے بغیر جمع کرایا ہے، لکھے بغیر یہ سب جمع ہوا ہے. 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں. احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں اور ان حصوں کی ترتیب ایسے ہے اور ان کا آپس میں ایسے ایسے تعلق ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بغیر لکھے اور بغیر کسی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پہلے صحابہ کے دور میں سورۃ البقرہ میں 9 حصے ہیں. کبھی سوچا ہے یہ اور یہ اور یہ، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا. یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی. ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہمیں جائزے لے رہے ہیں اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ.
اس طرح کی آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے. میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. یہ کیا ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کام ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی ہاں، 3 طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں. جی پہلے حصے میں ٹھیک ہے. دوسرے ہو گئے کافر، جنہیں اس کیٹیگری میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے سنا ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں یا بتایا گیا لیکن انکار. رائٹ. اب منافق، اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں زیادہ حصہ منافقین کے بارے میں، مدنی قرآن میں. ہاں دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ حصہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا. بالکل. بہت اچھا سوال ہے. میں نے کہا تھا کہ نفاق کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، خاص تفصیل سے ذکر ہے مدنی قرآن میں. پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص تفصیل سے ذکر ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل منافق قوم ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس عنصر کا، جس ایلیمنٹ کا ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں اہل ایمان بھی ہیں. یعنی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورۃ آل عمران میں آنے والا ہے کہ جب قتال کی بات آ رہی تھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، ان کو انسپریشن بنایا گیا ہے. لیکن اوور آل کیا بات کی جا رہی ہے؟ پوری قوم پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا. قوم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے ہیں لیسوا سواء. جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر جتنا میں اپنے سرکلز میں دوستوں سے، مسلمانوں سے وغیرہ بات کرتا ہوں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، قرآن نے بہت باریک تصویر کھینچی ہے جس میں کئی رنگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو شوق ہے بس 2 رنگ پینٹ کرنے کا، جنتی جہنمی، بس باقی نہیں بتاؤ مجھے. اور قرآن بہت باریک طریقے سے لوگوں، یعنی پوری قوم کے بارے میں کوئی ایک وہ فتویٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو بس کیا کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں. تو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا. جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے وہاں پر ان کے منافقوں کا ذکر ہے وہاں باقی، لیکن تمام قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. ایسے جن کے پاس علم آیا، علم کو سمجھا بھی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کرسچن بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی.
جس کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہ کیا اور مسلسل نہ کیا، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، مسلسل نہ کیا، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی جی آپ کے 3 پوائنٹ تھے شاید نا. دوسرا پوائنٹ میرا تھا پارٹ نمبر 3 بنی اسرائیل. ہسٹری سے ریلیٹڈ. جی 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 جب ہم قبلہ کی بات کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت ہے، اور جب قبلے کی ڈائریکشن چینج کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح سے کہا گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بار بار کرو گے. تو ہسٹوریکلی قبلہ کی ڈائریکشن بیت المقدس کیسے ہوئی؟ وہ تو حضرت داؤد کے زمانے میں بنا، اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ جبکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے ہسٹری سے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی. تو اگر کعبہ کی تعمیر کی گئی اور نماز پڑھی گئی تو ہوا کہ اس وقت سے وہ قبلہ اگر تھا کس وقت چینج ہوا؟ اگر چینج ہوا تھا جی اگر نہیں ہوا قبلہ وہ نہیں تھا حضرت ابراہیم نے کر. آپ کا سوال میں پہلے دہرا دوں. وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کعبے ہی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کب سے جاری تھا؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کعبے کی طرف تھے، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ہوئے، پھر واپس کعبے کی طرف آئے، رائٹ؟ تو بیت المقدس کی طرف یہ قبلے کی ڈائریکشن اور یہ تبدیلی کب آئی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو میں نے ڈاکٹر اکرم ندوی سے یہ سوال پوچھا ہے. عام طور پہ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ان کو 3 مہینے لگتے ہیں، یہ بھی ابھی 1.5 مہینے ہوئے ہیں، انہیں 3 مہینے لگتے ہیں، پھر وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور وہ عام طور پہ عربی میں لکھتے ہیں، لیکن میں آ کے ترجمہ کر دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ میرا تھا جی پارٹ نمبر 7. آپ نے کہا کہ درمیان والی امت. جی جب درمیان والی امت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی امت آئی جب درمیان والی. اور میں بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا درمیان والی امت، تو شاید اس سے یہ بات نہ نکلا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے. یہ تو درمیان والی سے میری درمیانہ بیٹا، اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، تو آگے بھی آنے والا ہے کوئی درمیان سے یہاں بات ہو رہی ہے 2 قوموں کے درمیان. ایک تو امت وسط بہت جامع لفظ ہے. ایک طرف ایسی قوم جس کا سارا زور فقہ کے اوپر چلا گیا، احکام کے اوپر چلا گیا اور روحانیت ختم ہو گئی. دوسری طرف ایسی قوم جو روحانیت کی طرف گئی اور اسے شریعت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا. ایک طرف یہود، ایک طرف نصارہ. ہم کون سی قوم ہیں؟ بالکل درمیان میں. ایک ایسی قوم جس کو علم سے ساری دلچسپی تھی، دوسری ایسی قوم جس کو ذکر سے ساری دلچسپی تھی. قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کیا کیا، آپ علم کو ذکر کے بغیر لا ہی نہیں سکتے. قرآن میں کہیں علمی بحث ہو ہی نہیں رہی ذکر کے بغیر، اور کوئی ذکر کی بات نہیں ہو رہی علم کے بغیر. دونوں چیزوں کو ملا دیا. یا تو ہوتا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف، ذکر کی طرف جا رہے ہو، یا علم کی طرف جا رہے ہو. قرآن نے آپ کو ایک ڈائریکشن یا دوسری ڈائریکشن میں جانے کی کوئی امکان نہیں دیا. پھر اسی طرح ایمان اور عمل بنو اسرائیل کے ہاں عمل کی بہت اہمیت ہے. جیسا بھی کریں عمل کی بہت اہمیت ہے. میری ایک رہبر سے میرے ساتھ ڈنر ہو رہا تھا یہیں ڈیلس میں، مغرب کے ٹائم میں ملا. میں نے اس سے 2 منٹ لیے، نماز پڑھنے میں گیا. نماز ان کی کیا ہوتی پتہ ہے؟ وضو کرتے ہیں کھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے ان کا وضو ہے، اور 15 منٹ کی اس نے دعا کی ہے کھانا ایک والا کھانے سے پہلے. ان کا ایک ریچول ہے، ایک چیز میں اتنی ٹیکنیکل وہ فالو کرتے ہیں. عمل پہ سارا زور ہے، عمل پہ. اور دوسری طرف جو ہے یعنی دل کے معاملے پہ کوئی زور نہیں ہے، اذکار پہ. تو ان دونوں کے درمیان، علم اور عمل کے درمیان، ایمان اور عمل کے درمیان جو بیلنس لایا گیا ہے وہ قرآن میں. اور دوسری، میں آپ کو آج ہی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اصل میں دنیا کے تمام مذاہب میں ایک ٹینشن رہی ہے. وہ ٹینشن کیا ہے؟ یا تو آپ روح کو تقویت دو گے یا جسم کو. تو کوئی کہے گا کہ آپ نے زیادہ اسپرچول بننا ہے نا تو آپ کھانا کم کھاؤ، سویا کم کرو، شادی بھی نہ کرو جیسے کیتھولکس نے کیا ہے، شادی بھی نہ کرو. یعنی جسم کی ضروریات کو آپ ڈینائی کرو گے تو آپ زیادہ اسپرچول ہو جاؤ گے یا آپ زیادہ روحانیت کی طرف جاؤ گے.
اور اگر جسم کی طرف جاؤ گے تو روحانیت ختم ہو جائے گی، روحانیت کی طرف جاؤ گے تو جسم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بالکل عین درمیان میں ڈالا ہے،